السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تعوذ کب پڑھنا چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت موقدہ ہے اور یہ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کا کام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ تعوذ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچ سکیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک میں تعوذ کا حکم سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ: جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف، یعنی تعوذ اور تسمیہ کی درست ادائیگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اسے ہم نے پڑھانا ہے بچے کو ٹکڑوں میں تاکہ وہ اچھے سے سمجھ سکے اور پڑھ سکے۔ اعوذ، اعوذ، آ کو کھینچنا نہیں ہے، عین کو حلق سے نکالنا ہے، عین کو کھینچنا ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اعوذ کر کے نہیں پڑھنا، یا اعوذ کر کے، اعوذ اس طرح سے نہیں پڑھنا۔ اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ، لام کو مضبوطی سے اور کھینچ کر پڑھنا ہے۔ باللہ من الشیطان، من الشیطان، شئی کو زیادہ نہیں کھینچنا، تو کی آواز ناک میں نہیں لے کر جانی اور پر پڑھنا ہے۔ شیطا ایسے نہیں پڑھنا، شیطان ایسے بھی نہیں پڑھنا، شیطان، یہ سب مسٹیکس ہیں جو بچے کرتے ہیں۔ شیطان، یا تو شئی کو بہت زیادہ کھینچ دیتے ہیں، من الشیطان، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ من الشیطان الرجیم، رجیم، رجیم، را کو پر پڑھنا ہے اور جیم کو کھینچنا ہے۔ رجیم، 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 را باریک نہیں ہونا چاہیے، رجیم نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، بسم اللہ، لام کو باریک اور مضبوطی سے پڑھنا ہے اور کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، را کو پر، ہا کو حلق سے، را کو مضبوطی سے پر کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ رحمن، 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 رحمن الرحیم، رحیم، رحیم، را کو پر اور حلق سے ہا کو نکالتے ہوئے کھینچ کر۔ رحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تھی تعوذ اور تسمیہ کی صحیح ادائیگی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تعوذ ہوتا کیا ہے، اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور تسمیہ کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ یہ کیوں اہم ہے۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے مدد مانگنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور وہ ہمیں اچھے کام کرنے سے روکتا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے اور ہم آسانی سے اچھے کام کر پاتے ہیں۔ اب
تعوذ کو کب کب پڑھنا چاہیے، یعنی کیا ہمیں صرف قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ کو پڑھنا چاہیے؟ تو جی نہیں، تعوذ ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ جب ہمیں غصہ آئے یا کوئی برے خیالات آئیں تب ہم تعوذ پڑھیں، جب ہمیں ڈر لگے یا کوئی برا خواب آئے تب بھی ہم تعوذ پڑھ سکتے ہیں، جب ہم مسجد میں جائیں تب بھی ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ یعنی تسمیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ بسم اللہ جو ہے ہر اچھے کام کو شروع کرنے کی دعا ہے، اور یہ قرآن کی ہر سورت سوائے ایک کے، سورۃ توبہ کے علاوہ ہر ایک سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اہم کیوں ہے؟ تسمیہ بسم اللہ کیوں اہم ہے؟ تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس میں برکت دیتے ہیں اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے، وہ کام اچھا ہوتا ہے اور اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تسمیہ کب پڑھنا چاہیے۔ تسمیہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، لباس پہننے سے پہلے، گھر سے باہر جاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی بھی نیا اور اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور ہر کام کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا معمول بنا لیں، بچوں کو یاد کروائیں اور ان سے عمل کروائیں، تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ سیکھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت صحیح آداب، تجوید اور اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔